الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. نبی محترم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک بالوں میں کچھ بال سفید ہوئے، یعنی بڑی عمر ہوئی تو چند بال یعنی 20 سے بھی کم بال تھے جو سفید ہوئے تھے. تو یہ بڑھاپے کے کچھ آثار نظر آئے. تو صحابہ کرام علیہم رضوان نے پوچھا کہ کیا ہوا ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے سورہ ہود، سورہ انشقاق، سورہ انفطار اور اس طرح کی صورتوں نے بوڑھا کر دیا ہے. اب یہ کس وجہ سے علماء فرماتے ہیں کہ ان صورتوں کے اندر قیامت کے ہولناکیوں کا ذکر ہے، کہ قیامت کے جو احوال ہیں، اس کی جو مصیبتیں ہیں اور اس وقت جو عذابات ہوں گے ان کا ذکر ہے. تو امت کے غم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، یعنی آپ کے مبارک بالوں میں کچھ بال سفید ہوئے. جب غم بندے کو پیدا ہوتا ہے، فکر پیدا ہوتی ہے تو بالوں میں سفیدی آتی ہے. تو ان صورتوں نے مجھے بوڑھا کر دیا. ایک وجہ یہ بیان کی. دوسری وجہ یہ بیان کی کہ سورہ ہود جو ہے اس میں ایک آیت ہے فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ، جس طرح آپ کو حکم دیا گیا ہے آپ اس پر ثابت قدم رہیں، استقامت اس پر اختیار کریں، ہمیشگی اختیار کریں اس پر. یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اور آپ کے توسط، آپ کے وسیلے سے، آپ کے واسطے سے آپ کی امت کو حکم دیا گیا مختلف نیک کاموں کا. تو فرمائیں کہ آپ بھی اس پر ثابت قدم رہیں اور آپ کے واسطے سے آپ کی امت بھی یہ ثابت قدم رہے. تو اس معاملے نے کہ نیک کاموں کے اوپر، اللہ کے احکام پر استقامت ہونا، ہمیشہ ان کاموں کو کرنا، یہ انتہائی مشکل کام ہے. امت کے اس غم کی وجہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک بالوں میں سفیدی آئی. تو یہ استقامت ہوتی ہے کسی نیک کام کے اوپر کرنا، یہ اللہ پاک کی بہت بڑی نعمت ہوتی ہے. ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ مجھے کوئی بات بتائیں کہ میں آپ کے بعد کسی اور سے اس کے بارے میں نہ پوچھوں، یعنی کوئی جامع بات بتا دیں. آپ علیہ السلام نے فرمایا قل آمنت باللہ ثم استقم، یہ کہہ کہ میں اللہ پر ایمان لایا اور پھر اس پر ثابت قدم رہے. اللہ پر ایمان لانے کا مطلب کہ جن باتوں کو اللہ نے ماننے کا اور کرنے کا حکم دیا اس کو ماننا اور اس کو کرنا، اور پھر اس پہ ثابت قدم رہنا، ہمیشہ اس کو کرتے رہنا. یہ کرو تو یہ سب چیزوں کی جامع ہے. حضرت سید عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا گیا، صحیح بخاری شریف کے حدیث مبارکہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کون سا عمل زیادہ پسند تھا؟ تو فرمایا کہ کان احب العمل الیہ ادومہ وان قل، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ عمل پسند تھا کہ جو ہمیشہ ہو اگرچہ تھوڑا ہو. یعنی فرض واجبات آپ نے ادا کر لیے جو اللہ پاک نے کرنے کا آپ کو حکم دیا ہے، اس کے علاوہ اور نیکیاں آپ کرنا چاہتے ہیں، نوافل پڑھنا چاہتے ہیں اور کوئی اچھا کام کرنا چاہتے ہیں، تو بھلے تھوڑا ہو وہ اچھا کام لیکن ہمیشہ ہو. 10 رکعت نفل کی جگہ 2 رکعت پڑھ لیں لیکن ہمیشہ پڑھ لیں. آپ لاکھوں روپیہ صدقہ کرنے کے بجائے ہزاروں کر رہے ہیں لیکن ہمیشہ کر رہے ہیں، یہ زیادہ اچھا ہے کہ تھوڑا ہو لیکن ہمیشہ ہو. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پسند تھا اور یہی اللہ پاک کو بھی پسند ہے کہ جو کام کیا جائے وہ ہمیشہ کیا جائے. تو بعض اوقات بندہ جوش میں آتا ہے یا کچھ لمحات ہوتے ہیں اس میں اچھے کام شروع کر دیتا ہے لیکن پھر اس کے بعد اس پہ ثابت قدمی اختیار نہیں کر سکتا. نماز کا لے لیں آپ، رمضان شروع ہوا تو اوپر سے پبلک کا ایک ریلا اترتا جاتا تھا اور تراویح میں بھی لوگ اوپر تک پہنچے ہوئے ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے. لیکن جیسے جیسے رمضان آگے بڑھتا جائے گا تو پبلک ویسے ویسے
کم ہوتی چلی جاتی ہے۔ اب یہ بہت ہی کم افراد ہوتے ہیں کہ جن کو یہ استقامت ملتی ہے کہ سارا رمضان نماز پڑھ لیں، لیکن ظاہر ہے کہ نماز صرف رمضان میں فرض نہیں، رمضان کے بعد بھی فرض ہے، تو اس کے بعد پھر وہی 2 سے 4 صفیں یہ بنی ہوتی ہیں، باقی سارے لوگ یہ آرام فرما رہے ہوتے ہیں۔ تو نیکی یہ ہے کہ بندہ جب کسی کام کے اللہ پاک کی طرف سے اس کو کسی کام کی توفیق مل گئی تو اب اس کو ہمیشہ اختیار کرنے کی کوشش کرے۔ ایک مقولہ ہے صوفیاء کرام کا کہ کرامت ہوتی ہے کہ بندہ ایسی چیزیں کر کے دکھا رہا ہے، نیک بندہ، کہ جو عام آدمی نہیں کر سکتا۔ ہاتھ لگایا کسی کو شفا مل گئی، بیماری کسی کے دور کر دی، ہاتھ اٹھایا اس کی بیماری دور ہو گئی، پریشانیاں دور ہو گئیں۔ کرامت اللہ پاک نیک بندوں کو عطا فرماتا ہے، یہ حق ہے۔ لیکن فرماتے ہیں کہ الاستقامت فوق الکرامہ، استقامت جو ہے نیک کاموں پر ثابت قدم رہنا، یہ کرامت سے بھی بڑھ کر ہے کہ بندے کو کرامت مل جائے، اس سے بڑھ کر یہ ہے کہ بندہ نیک کاموں پر ثابت قدم رہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی کے پاس ایک شخص آیا اور کہا کہ میں آپ کی بارگاہ میں رہنا چاہتا ہوں۔ اس نے 1 سال گزارا آپ کے پاس اور آپ کی خدمت میں رہا۔ وہ 1 سال کے بعد وہ جانے لگا، تو حضرت نے پوچھا کہ کیا ہوا، کہاں جا رہے ہو؟ تو اس نے کہا میں نے تو آپ کا بڑا نام سنا تھا کہ آپ بہت بڑے اللہ کے ولی ہیں، لیکن میں تو نہیں دیکھا کہ آپ نے کوئی کرامت دکھائی ہو، ہوا میں اڑ کے دکھا رہے ہو، پانی پہ چل کے دکھا رہے ہو، جو کہہ رہے ہو وہ ہو جاتا ہو، میں نے تو کوئی کرامت نہیں دیکھی۔ تو آپ نے فرمایا مجھے یہ بتاؤ کہ میرا کوئی کام تم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف دیکھا؟ اس نے کہا ایسا تو نہیں دیکھا، آپ کا جو کام ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہے۔ کہ اصل کرامت یہی ہے کہ یہ سارا سال تم مجھے دیکھتے رہے، میرا طریقہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہٹ کر نہیں تھا۔ یعنی استقامت مل جائے یہ اللہ پاک کی بہت بڑی نعمت ہے۔ رب العزت جل وعلا ہم سب کو رمضان المبارک کے صدقے میں بالخصوص 5 وقتہ نماز با جماعت کے اوپر استقامت اور پابندی نصیب فرمائے، اور دیگر نیک کام بھی اللہ پاک ہمیں کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادة هو الرحمن الرحیم، هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون، هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم۔